اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو آپ دوستوں کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ابن آدم، ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہٰذا روزہ تم میں سے جس کا بھی روزہ ہو اس روز وہ کوئی بھی گندی بات نہ کرے، بیہودہ کلامی نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے، میں روزے سے ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ پاک کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہوگی۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ سب سے پہلی کہ روزہ افطار کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے، اور دوسرا وہ اپنے رب سے ملے گا، روزے کے بدلے اپنے رب سے انعام پائے گا تو ضرور خوش ہوگا۔ تو آج اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کے مال و دولت میں بہت زیادہ برکت عطا ہوگی۔ اور یہ عمل آپ نے افطاری سے 2 منٹ پہلے کرنا ہوتا ہے۔ مال میں اتنی برکت آ جاتی ہے کہ 7 نسلیں بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ رزق میں ہر انسان، یہاں ایک چیز آپ یاد رکھیں جو میں بتانا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ بتا کر کے میں اپنا حق ادا کر دوں کہ آپ تک پہنچ جائے۔ ہمارے بچپن میں یہ چیز ہم ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے بچپن ایک بار ملتا ہے، خوب کھیل کود لیا کریں۔ کوئی کہتا ہے کالج سے آواز آتی ہے، کالج اور یونیورسٹی کی لائف ایک بار ملتی ہے، خوب مستی کر لیا کریں۔ کوئی کہتا ہے جوانی دیوانی ہوتی ہے، سارے مزے لے لیا کریں۔ لیکن افسوس یہ بات ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا زندگی ایک بار ملتی ہے، اللہ پاک کو یاد کر لیں۔ زندگی ایک بار انسان کو نصیب ہوتی ہے، اس کے بعد نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنی خوشیاں اپنے رب پر قربان کر دیں۔ یہ دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اگر آپ قبرستان پہنچ جاتے ہیں تو وہاں قبرستان میں جا کر کے آپ وہاں ہزاروں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو بہت زیادہ غرور و تکبر میں اس دنیا سے چلے گئے، دنیا کی دوڑ سے ان کو چلے گئے، لیکن آج کوئی ان کا نام تک نہیں جانتا۔ تو اس وجہ سے اپنے رب کو بھی یاد کر لیا کریں۔ انسان ساری عمر دولت کے پیچھے نہ پڑا رہے، اس کی اصل دولت اس کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ پیسہ ہی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، سب سے بڑی دولت اس کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور بڑھاپے میں آپ چلے گئے ہیں اور یہی اولاد آپ کے کام نہیں آ رہی، تو ایسے پیسے سے آپ کہاں سے خوشیاں خرید کے لا سکتے ہیں؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی اپنے رب سے اپنے رزق مانگا کریں تو رزق حلال مانگا کریں۔ بے شک رزق حلال میں ہی سب سے زیادہ بہتری ہے، اور رزق حلال ہی دلوں کا سکون ہے، کیونکہ ہر چیز کا حساب ہوگا، اور اگر آپ کا رزق حرام کا ہے تو پھر اس چیز کا آپ کو عذاب ہوگا۔ تو اس وجہ سے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عمل آپ اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس سے رزق میں کافی برتری آتی ہے اور کافی زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، کافی زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو کیجیے گا، انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں گے تو کافی آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے افطاری سے کچھ دیر قبل، تقریباً 2 منٹ قبل، آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 15، سورہ یاسین کی آیت نمبر 15 کا 7 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 15 کا 7 مرتبہ ورد کرنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے مال و دولت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ افطاری سے پہلے صرف 2 منٹ آپ کے لگتے ہیں۔
انشاءاللہ رزق میں بے تحاشا برکت ہوگی۔ اور دوسری سب سے زیادہ بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنے رزق سے چرند پرند جانوروں اور انسانوں کو پالتے رہیں، اس سے آپ کا رزق اور زیادہ وسیع ہوگا۔ اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود اسلام پیش کیا کریں، اس سے نہ صرف رزق میں بھی اضافہ ہوگا بلکہ آپ کی جان و مال اور عزت و آبرو کا بھی تحفظ ہوگا۔ اگر ہم اس عمل کو کریں گے، اگر اللہ پاک کے بن کر کے اس عمل کو کریں گے تو اللہ پاک ہمارے رزق میں بہت ہی زیادہ اضافہ عطا فرما دیں گے، اور خاص کر کے رمضان کے مہینے میں تو اللہ پاک اور بھی زیادہ اس عمل کو بڑھا چڑھا کر کے دیں گے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں جو اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے مگر یہ کہ اللہ پاک ایک دن کے روزے کی وجہ سے اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتے ہیں۔ روزہ اللہ پاک کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ اللہ پاک نے دیا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزہ گناہوں کو بخشنے کا ذریعہ ہے، بس روزے کی وجہ سے روزہ دار جنت سے بہت قریب اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو کیا کریں، انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مال و دولت میں بھی برکت ہوگی، اور ساتھ ساتھ اپنے اللہ پاک کو بھی یاد کر لیا کریں۔ رمضان میں کچھ کام ایسے ہیں جن کا بالکل بھی آپ نہ کیا کریں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تک میری امت ماہ رمضان کا تقدس قائم کرے گی وہ کبھی رسوا نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا تقدس خراب کرنے میں رسوائی کیسی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں جس نے حرام کام کیا، اس نے شراب پی لی، زنا کیا، اس پر اللہ پاک کی اور آسمان والے فرشتوں کی اگلے سال تک لعنت برستی ہے۔ اگر اگلے رمضان سے پہلے یہ شخص مر جائے تو اللہ پاک کے دربار میں اس کی کوئی نیکی اسے جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ لہٰذا تمام دوستوں کو یہ چاہیے کہ رمضان المبارک کو ضائع کرنے سے بچیں۔ نیکیوں کا اجر و ثواب اس میں کئی گنا زیادہ بڑھایا گیا جاتا ہے جو دیگر مہینے میں ہرگز نہیں ملتا۔ آپ اس مہینے میں گناہوں کا وبال بھی بڑھا دیتے ہیں، تو آپ اللہ پاک سے زیادہ معافی مانگا کریں۔ اور یہ جو عمل ہے، جن لوگوں کے نہیں ہے مال و دولت میں برکت نہیں ہوتی، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلے روزے سے ہی اس عمل کو افطاری سے 2 منٹ پہلے آپ شروع کر لیا کریں، تو انشاءاللہ مال و دولت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ 7 نسلوں تک وہ آپ کا مال و دولت کم رہے گی۔ اور آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں۔